السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں حاضر ہوں سورہ کہف کی سیریز نمبر 3 لے کر۔ سورہ کہف کا نزول، یعنی سورہ کہف کا شان نزول، نبی نے جب دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو مکہ مکرمہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ جو رشتہ دار تھے وہ مخالف ہو گئے اور جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ طرح طرح سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب سلسلہ کافی طویل ہو گیا، یعنی کافی لمبا ہو گیا، تو مشرکین اپنی سازشیں کامیاب ہوتی نہ دکھائی دی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو کوئی ایسی بات کریں جس سے واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یعنی جس سے صاف ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نضر بن حارث، عقبہ بن ابی کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ بھیجا کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں اور ہم ان سے کون سا سوال پوچھیں کہ یہ لاجواب ہو کر کہہ دیں کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ چونکہ یہودی علماء تھے اور ان کے پاس تورات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے بڑی غور و خوض کے بعد ان کے 3 سوال بتائے اور کہا ان سے 3 باتیں پوچھیں۔ پہلا سوال پوچھیں وہ کون سے نوجوان تھے جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی، اور اس کی واقعہ کا تفصیل بتائیے۔ مشرکین کو اس واقعے کا علم ہی نہیں تھا، پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا جو یہود کو معلوم تھا۔ دوسرا سوال پوچھا وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا اور پھر اس نے دیوار بھی بنائی۔ تیسرا سوال یہ کہ آپ ان سے پوچھیں روح کیا چیز ہے۔ جب یہ دونوں بندے واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے اب ہم ان سے ایسے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھیں گے جن کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے اور حق واضح ہو جائے گا۔ واقعی یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب اللہ کے پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا بندہ نہیں دے سکتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ یہود نے ان سے کہہ دیا تھا اگر انہوں نے اس سوالات کے صحیح جواب دے دیے تو پھر وہ اللہ کے رسول ہے، اگر جواب نہ دے سکیں تو پھر یہ شخص جھوٹا ہے۔ چنانچہ مشرکین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے وہ 3 سوالات پوچھے، نبی علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا میں ان کا جواب دے دوں گا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کا لفظ ساتھ نہ کہہ سکے۔ دل میں گمان تھا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اور جبرائیل علیہ السلام کو اس کا جواب لے کر آئیں گے اور تو میں ان کو بتا دوں گا۔ اب انتظار کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، مکہ مگر وہی نہیں اتری۔ مشرکین مکہ تو مذاق اڑانے لگے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بیت رہی تھی وہ نبی علیہ السلام جانتے تھے۔ 15 دن کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سورہ کہف نازل فرمائی۔ پہلا سوال جو روح کے متعلق تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں دے دیا، باقی 2 سوالوں کا جواب اس صورت میں دے دیا گیا۔ آج یہیں تک، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جب تک آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔